رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائی بسند جيد. یہ کتاب التوحید کا 65واں باب ہے. باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید وصدہ کل طریق الشرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی مکمل حفاظت فرمائی، توحید کی چراگاہ کی مکمل حفاظت فرمائی اور شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے قول اور فعل سے منع فرمایا اپنی امت کو جس سے اللہ کی توحید میں نقص پیدا ہوتا ہو، توحید کے تقاضے مجروح ہوتے ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے اندر، جو ذات آپ کی بہت اونچی ذات ہے، اللہ کی مخلوق میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، جملہ رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے، مگر آپ نے اپنے لیے غلو آمیز تعریف پسند نہیں فرمائی تاکہ آپ کی مقام عبدیت پر آنچ نہ آئے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. رواہ البخاری فی صحیحہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لوگوں میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، مجھ کو بہت اونچا مت اٹھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اندر غلو کیا. انما انا عبد، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کو. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کی منہ پر تعریف نہ کریں، تعریف میں مبالغہ نہ کریں تاکہ انسان کے اندر عجب اور کبر پیدا نہ ہو اور خود اس کی عبدیت مجروح نہ ہو اور وہ اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے. آپ نے فرمایا کوئی کسی کی تعریف نہ کرے اس کے منہ پر اور مبالغے کے ساتھ نہ کرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین کے اندر اور سنن کے اندر کہ ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تو آپ نے فرمایا قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، 3 مرتبہ فرمایا تم نے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو دیکھو کہ وہ تمہارے منہ پر تمہاری بہت تعریف کر رہا ہے تو مٹی اس کے منہ میں جھونک دو. رواہ احمد و مسلم عن المقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ. تو تعریف کے اندر غلو کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں اور آپ نے اپنی امت کو غلو سے منع فرمایا. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ کی اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے حوالے سے، دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. عام طریقہ سے وفود کا سلسلہ 9 ہجری کے اندر ہوا، اس کو عام الوفود کہتے ہیں. ہجرت کے 9 سال کو عام الوفود کہتے ہیں. مختلف شہروں سے وفود آیا کرتے تھے اسلام کے لیے. تو ہم لوگ جب گئے آپ کی خدمت میں تو فقلنا، ہم نے کہا یا سیدنا، یہ ہمارے سید. سید فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، سعودت والے، عظمت والے، شرف والے اور فخر والے، یعنی اے صاحب عظمت، اے قابل فخر، یہ معنی ہوتا ہے سید کا. جو صاحب شرف ہو، صاحب عظمت ہو اور قابل فخر ہو. جب کہا یا سیدنا تو آپ نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، السید اللہ تبارک تعالی ہے. فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا، آپ فضیلت میں ہم سب سے بڑھے ہیں اور طول میں، عظمت میں ہم سب سے زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا قولوا بقولکم او بعض قولکم،
یہ جو تعریفی کلمات توصیفی کلمات تم نے کہے ہیں یہ سب کہو یا ان میں سے کچھ کہو، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان تم کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لے اور یہ اعتدال کی راہ چھوڑ کر غلو کی راہ پہ نہ آ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یا خیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے سب سے افضل انسان، یقیناً آپ نسبی اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور اپنی حالت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور کہا وابن خیرنا، اور ہمارے سب سے بہتر انسان کے بیٹے تو آپ کے والد خاندانی اعتبار سے بھی بہت بزرگ ہیں، لیکن مقام اور حالت کے اعتبار سے بزرگ نہیں ہے کیونکہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے۔ اور فرمایا یا سیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے سید اور سید کے بیٹے، آپ نے یہاں کہا قولوا بقولکم، اے لوگو اپنی بات کہو جو کہتے ہو، یعنی ان القاب سے ملقب کر سکتے ہو یا ان میں سے بعض لقب استعمال کرو، یا جس طریقے سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے خطاب کرتے ہو وہ کرو۔ لا یستہوینکم الشیطان، شیطان کی خواہش کی پیروی نہ کرو، یعنی مجھے خطرہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے لگو گے، رفتہ رفتہ تم غلو پسند ہو جاؤ گے اور میری تعریف میں اعتدال کی راہ چھوڑ دو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کو ہم سب کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کے مقام کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ ہے میرا نسب، اور میرا وصف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول۔ قسم اللہ کی میں اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس مقام پہ اللہ عز و جل نے مجھ کو رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے جو میرا صحیح مقام تھا اس مقام پہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ آپ کے مرتبے کو پہچاننے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو شریعت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی تھی آپ نے بلا کب و کاس امت تک پہنچا دیا۔ کوئی خیر نہ تھا جس کی رہنمائی نہ فرمائی، کوئی شر نہ تھا جس سے خود نہ بچے، امت کو بچنے کی تلقین نہ فرمائی، ہر بھلائی سے آگاہ کیا، ہر برائی سے بچنے کی تلقین فرمائی، ڈرایا۔ اور حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں آپ امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، کل قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ فما انتم قائلون یومئذ، تم اس دن کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ نے کہا بیک زبان بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی مکمل فرما دی۔ آپ نے کہا آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، انگلی قوم کی طرف ہلائی، صحابہ کی طرف، کہا اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی طریقہ سے آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اللہ نے آپ کے لیے عبودیت کے تمام مراتب آسان کر دیے اور آپ کو عبودیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز کر دیا۔ اس قدر آپ نے اللہ رب العالمین کی غلامی کی کہ انتہائی شرف کے مقام پر، عزت کے مقام پر بھی اللہ نے آپ کو عبد کہہ کے خطاب کیا۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے آپ پر اتاری، اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی وہ ذات ہے، عظیم البرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب، اپنے بندے پر، وہاں رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اسراء اور معراج جو اللہ نے نصیب فرمایا آپ کو، زمینی اور آسمانی سفر کروایا، جنت جہنم کی سیر کرائی اور ہم کلامی کا شرف آپ کو اپنے سے عطا کیا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عبودیت آسان فرمائی اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایسے الفاظ سے کریں جن سے غلو کی بو آتی ہو، تاکہ جس ابدیت کے شرف سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا تھا اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تعریف میں غلو سے بچنا چاہیے اور اصل محبت پیروی سے حاصل ہوگی۔ ہم تعریف کے پل باندھ دیں لیکن اطاعت نہ ہو، سنت سے محبت نہ ہو، تو صرف الفاظ کی بندش اور محبت کے زبانی اظہار سے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اصل محبت اطاعت ہے لیکن نام ادب سے لے رہا ہے، صرف ایسے نہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد اللہ ورسولہ، آپ نے کہا کہ اللہ نے دو نبیوں کو خلیل بنایا، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وخلیلہ، اس طریقے سے جو صفات آپ کے ثابت ہیں ان کے ذریعے آپ کو متصف کریں، ان الفاظ کا استعمال کریں اور حد اعتدال کے اندر رہیں۔
اعتدال سے جہاں باہر جائیں گے شیطان غلو کی راہ پہ لگا دے گا. اور ایسے ہی ہوا, امت کا ایک بڑا طبقہ غلو کی راہ پر لگ گیا. جس غلو سے منع کیا تھا اس غلو کی تمام حدیں لوگوں نے پار کر دی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے تو تواضع میں کہا تھا. کوئی خود کسی کو تھوڑی کہتا ہے کہ ہماری تعریف کرو, انہوں نے تواضع کیا. کیا ہم بھی ویسے ہی تواضع کریں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا قولو, تم یہ کہو عبداللہ و رسول اللہ, یہ حکم فرمایا آپ نے کہنے کا. اگر ہم کہیں کہ اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے بندے اور رسول پر, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی یہ پیروی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے تواضع اختیار کیا تو کیا ہم بھی تواضع اختیار کریں اور کم القاب و آداب استعمال کریں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طریقہ سے نصارہ کی طرح ہم ان کو ابن اللہ نہیں کہیں گے, باقی جو چاہیں گے کہیں گے. وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا, انشاءاللہ وقفے کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت و شرف کے مقام پر آپ کو عبد کہہ کے پکارا. قرآن کا نزول ایک عظیم نعمت ہے, وہاں بھی اللہ نے عبد کہا, اور اللہ رب العالمین نے اسراء اور پھر معراج آپ کو نصیب فرمایا. دونوں سفر الحمدللہ ایک ہی رات میں ہوا, یہی صحیح قول ہے. اور جس اور روح کے ساتھ ہوا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد سے تعبیر کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عبودیت آسان فرمائی اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر دیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایسے الفاظ سے کریں جن سے غلو کی بو آتی ہو, تاکہ جس عبدیت کے شرف سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا تھا اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تعریف میں غلو سے بچنا چاہیے, اور اصل محبت پیروی سے حاصل ہوگی. ہم تعریف کے پل باندھ دیں لیکن اطاعت نہ ہو, سنت سے محبت نہ ہو, تو صرف الفاظ کی بندش اور محبت کے زبانی اظہار سے تو کوئی کام نہیں ہوگا. اصل محبت اطاعت ہے, لیکن نام ادب سے لے رہا ہے. صرف ایسے نہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ و رسولہ, آپ نے کہا کہ اللہ نے دو نبیوں کو خلیل بنایا, الصلاۃ والسلام علی عبداللہ و رسولہ و خلیلہ. اس طریقے سے جو صفات آپ کے ثابت ہیں ان کے ذریعے آپ کو متصف کریں, ان الفاظ کا استعمال کریں اور حد اعتدال کے اندر رہیں. اعتدال سے جہاں باہر جائیں گے شیطان غلو کی راہ پہ لگا دے گا. اور ایسے ہی ہوا, امت کا ایک بڑا طبقہ غلو کی راہ پر لگ گیا. جس غلو سے منع کیا تھا اس غلو کی تمام حدیں لوگوں نے پار کر دی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے تو تواضع میں کہا تھا. کوئی خود کسی کو تھوڑی کہتا ہے کہ ہماری تعریف کرو, انہوں نے تواضع کیا. کیا ہم بھی ویسے ہی تواضع کریں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا قولو, تم یہ کہو عبداللہ و رسول اللہ, یہ حکم فرمایا آپ نے کہنے کا. اگر ہم کہیں کہ اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے بندے اور رسول پر, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی یہ پیروی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے تواضع اختیار کیا تو کیا ہم بھی تواضع اختیار کریں اور کم القاب و آداب استعمال کریں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طریقہ سے نصارہ کی طرح ہم ان کو ابن اللہ نہیں کہیں گے, باقی جو چاہیں گے کہیں گے. یہی مطلب تھا کہ عیسیٰ بن مریم کے طریقہ سے نصارہ نے جس طرح سے عیسیٰ بن مریم کے اندر غلو کیا تھا, تم ہمارے اندر غلو کرتے ہوئے ہم کو ابن اللہ نہ کہنا, یہ کہنا مقصود تھا. نعوذ باللہ. غلو کی ایک مثال آپ نے دی کہ دیکھو انہوں نے کتنا وہ کیا, تم میرے اندر غلو کرتے ہوئے کچھ اور مت کہنا. کیا کہو گے وہ بتا دیا کہ عبداللہ و رسول اللہ کو, مگر ظالموں نے قول بدل دیا اور جتنا چاہا غلو کی ساری حدوں کو پار کر گئے, یہاں تک کہ کفریہ کلمہ تک کہہ ڈالا. اللہ عرش پر مستوی اللہ اور مدینے کے مصطفی میں کوئی فرق نہیں رکھا. تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اعتدال کے اندر رکھے اور غلو کی راہ پہ لگنے سے بچے, کیونکہ جائے گا تو اس کا انجام ہلاکت ہے. یہاں ایک لفظ ہے جس کو سوچنا ہے ہم کو, کہ جب صحابہ نے آپ کو کہا یا سیدنا, تو آپ نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی. سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے. سید کا لقب کسی کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ لوگوں کی ایک برادری ایک ذات ہے, سید کی ذات ہے, میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا. سید کا لقب جس کے اندر شرف عظمت فخر کا معنی پایا جاتا ہے, اس کی اضافت کسی کی طرف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو علماء میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سید کا اطلاق اللہ کے علاوہ پر نہیں ہونا چاہیے. فلحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں اولاد آدم کا سید ہوں. سید ہو
اولاد آدم، آدم سمیت تمام اولاد آدم کا، جس میں تمام انبیاء اولیاء شامل ہیں، میں ان کا سردار ہوں. تو کہا یہ قیامت کے دن کے لیے کہا ہے، دنیا میں آپ کو نہیں کہا جا سکتا. اسی حدیث کی روشنی میں کہ السید اللہ تبارک و تعالی. دوسرے بہت سے علماء نے کہا کہ سید کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جا سکتا ہے. آپ سید البشر ہیں، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہیں. اور اسی طریقہ سے کسی بھی شخص کو اس کے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سید و کندہ، سید و بنی قریظہ، قبیلے کی طرف نسبت کر کے. ہاں السید الف لام عموم کا، مکمل سیادت، سیادت مطلقہ، عظمت، فخر، شرف،